میں نے بھی یقینی سے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے گرد بھینچا تھا۔ بے یقینی کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گالوں پر بہہ کر آنے لگے۔ مجھے لگا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرا شوہر میری آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھے گا تو مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ دے گا اور کہے گا ڈارلنگ مجھے معاف کر دو، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ لیکن نہیں، یہ سب کچھ تو بہت دور کہیں پیچھے رہ چکا تھا۔ مجھے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر میرے شوہر نے چلا کر مجھے سسکنے پر مجبور کر دیا۔ عامر چلا کر کہنے لگے کہ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ جلدی سے اتارو ان کپڑوں کو، کیا بہری ہو گئی ہو یا کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا؟ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مزید مہلت نہیں ملی تھی۔ میرے شوہر نے اگلے ہی پل دوپٹے کو کھینچا تھا۔ پہلے کی طرح اس نے دوپٹہ کھینچ کر سامنے بیڈ پر پھینکا اور پھر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھا تھا۔ میں روتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا کر بولی عامر یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت اس کمرے میں صرف میں اور میرا شوہر تو موجود نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی 2 لوگ اس کمرے میں موجود تھے اور ان کے سامنے عامر کا میرے ساتھ یہ رویہ میرے جسم سے روح کو کھینچنے کے مترادف تھا۔ میرے الفاظ تو بہت پہلے ہی دم چھوڑ چکے تھے۔ میں روتے ہوئے عامر سے کہنے لگی کہ میں یہ کپڑے یہاں پر نہیں اتاروں گی۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے عامر کے پیچھے کھڑے ان درندہ صفت لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے آج مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے واش روم کا رخ کیا لیکن اگلے ہی پل عامر نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کو کھینچا۔ جالی دار بازو تھا، ان کے یوں کھینچنے پر پھٹتا چلا گیا۔ میری سفید دودھیا رنگت سب کے سامنے عیاں ہو چکی تھی۔ میرے وجود کا عیاں ہونا تھا کہ اگلے ہی پل عامر کے پیچھے کھڑا وہ خبیث شخص آگے بڑھا اور میرے عیاں بازو کو دبوچ کر میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کر میں نے شانوں پر پھیلا لیا تھا اور پھر ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا کر میں اپنے لبوں پر لگا رہی تھی کہ جب باتھ روم سے میرا شوہر نہا کر باہر نکلا، باڈی ٹاول لپیٹ رکھا تھا۔ عامر تولیے سے اپنے بالوں کو صاف کرتے ہوئے میرے عقب میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں خود سے پہلے تیار ہوتا دیکھ کر کہنے لگے ارے واہ بھائی، آج تو اولے برسیں گی پوری رات، تیز طوفانی بارش نہیں رکنے والی۔ تم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ وقت پر تیار ہو کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے بالوں کو میرے قریب آ کر جھاڑا تو پانی کی ننھی ننھی بوندیں میرے چہرے پہ آ کر گرنے لگی۔ میں فوراً ان سے پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی عامر پلیز پیچھے ہٹیے، میرا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی ہوں اور آپ نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ میں اتنا بولی تھی مگر عامر نے مجھے نہیں چھوڑا تھا بلکہ مجھے اپنے باہوں میں مزید بھر کر کہنے لگا اچھا تو کیا ہو گیا، تم تو ایسے بھی خوبصورت لگ رہی ہو، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ تمہارا یہ میک اپ یہیں پر۔ اس سے آگے عامر کچھ بولتے میں اس کے لوور پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شادی کو بھی 15 دن ہی بیتے تھے اور ان 15 دنوں میں عامر کی محبت، عامر کی اپنائیت اور جس قدر وہ میرا خیال رکھتے تھے، میری بات کو اہمیت دیتے تھے، یہ دیکھ دیکھ کر تو جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکیوں میں سے ایک سمجھتی تھی جن کے شوہر ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہاں جانتی تھی کہ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات جیسا ہی حساب ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ پہلے ڈنر کرنا ہے، اس کے بعد ہی میں اپنے میک اپ کو خراب کرنے دوں گی۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلیں، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اگلے ہی پل مسکرایا، میرے بالوں کو میرے کانوں پر سائڈ پر کرتے ہوئے کہنے لگا نا بابا، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہاری ناراضگی نہیں۔ چلو چلو جلدی چلو، ابھی چلتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں کینڈل لائٹ ڈنر کرنے۔ اس بات پر میں ہنس پڑی، کہنے لگی کہ اچھا ایسی حالت میں جائیں گے، باتھ ٹاول لپیٹ کر؟ اس سے پہلے کہ عامر ایک مرتبہ پھر میری شرارت پر میری جانب بڑھتے، میں وہاں سے بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ابھی بھی میرے پیچھے ہی آئے تھے اور میں جس قدر حسین لگ رہی تھی میں جانتی تھی
کہ اگر ایک مرتبہ کہا تو مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے اور ایک مرتبہ پھر ان کی محبت بھری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر کمرے کو باہر سے لاک کر دیا اور کہنے لگی کہ جب تک آپ بالکل تیار ہو کر اچھے بچے بن کر باہر نہیں آئیں گے تب تک یہ دروازہ نہیں کھولنے والا۔ وہ بے بسی سے دروازہ پیٹ کر رہ گیا اور کہنے لگے کہ بس 5 منٹ پھر میں آ رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر تب تک لاؤنج میں لگے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ بلا شبہ میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور عامر کی محبت پا کر تو جیسے میرے حسن میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ اور محبت بھی کسی گلاب کی مانندی تو ہوتی ہے۔ اگر محبت کرنے والا خیال کرنے والا شوہر مل جائے تو صدیوں تک تر و تازہ خوشیاں بکھیرتی رہتی ہیں، لیکن اگر وہی ہم سفر بے قدرہ اور شفاف دل مل جائے تو جیتے جی ہی مر جاتی ہے۔ خیر مجھے ان باتوں سے کیا فرق پڑتا تھا، میں تو گویا زمین میں ہی جنت جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد عامر کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی انہوں نے اپنا بازو آگے کیا، میں نے ان کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتیں کرتے ہوئے لانگ ڈرائیو پر نکلے، پھر ساتھ مل کر ڈنر بھی کیا۔ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ڈنر مجھے کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے تو میں کبھی بھی اس روز عامر کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلتی۔ لیکن میری یہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں اس روز عامر کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں میں اپنی ہتھیلی میں سمو کر عامر کو دیکھنے لگی۔ عامر کہنے لگا کہ مجھے اس بارش میں بھیگنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی بوندوں کو اپنے وجود پر محسوس کروں، لیکن عامر نے میرا ہاتھ سختی سے بھینچ لیا اور کہنے لگا یہاں نہیں، میں تمہیں وہاں لے کر جاتا ہوں جہاں پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہ ہو، تم وہاں پر خوب انجوائے کر لینا۔ عامر نے کہا تھا، میں پارکنگ تک آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہم ریسٹورنٹ سے نکل چکے تھے۔ میں اپنے سر کو کھڑکی میں باہر نکالے بارش میں خوب انجوائے کر رہی تھی اور مجھے خوش دیکھ کر عامر بھی خوش ہو رہا تھا۔ کہنے لگا اندر سر کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی گاڑی دوسری طرف سے آ کر تم سے ٹکرا نہ جائے۔ لیکن میں عامر سے کہنے لگی کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیچارہ ساتھ گاڑی بھی چلا رہا تھا، ساتھ آگے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی رہا تھا کہ کہیں سے کوئی گاڑی ہی نہ آ جائے۔ ابھی ہم اس بارش کو انجوائے کر ہی رہے تھے کہ تبھی ایک بریک کے ساتھ عامر نے گاڑی کو روکا تھا۔ میری چیخ حلق سے نکلی تھی، یا خدایا یہ کیا ہو گیا تھا۔ سڑک پر تو مجھے دور دور تک کہیں سے بھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی نہیں دی تھی۔ بریک لگنے پر میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ سے جا کر میرا سر لگا تھا۔ میں آدھی ترچھی ہو کر گاڑی میں ہی گر گئی، جبکہ عامر بجائے مجھے اٹھانے کے بڑی تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ بادل اس وقت بڑے زوروں سے آسمان پر گرجے تھے اور بجلی چمکی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ میرے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ بھی آئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور دیکھنے لگی، خدا نہ خواستہ کوئی شخص گاڑی سے ٹکرا تو نہیں گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ایک لڑکی تھی جو اوندھے منہ سڑک پر گری ہوئی تھی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن تھی، اور اس روشنی میں بارش کے پانی میں اس کا بہتا ہوا خون مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کر رونے لگی۔ خدا نہ خواستہ کہیں یہ لڑکی مر تو نہیں گئی۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا کہ تبھی عامر مجھ پر پہلی مرتبہ چلایا، کہنے لگا دیکھ لیا تمہارے اس بچپن کا نتیجہ۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، مگر نہیں، تم نے تو بارش کو انجوائے کرنا تھا۔ میرا سارا دھیان ڈرائیونگ پر کم، تم پر زیادہ تھا۔ یوں کب یہ لڑکی آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ عامر کو یوں مجھ پر چلاتے دیکھ کر تو میرے اعصاب بھی ہوا ہونے لگے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ جلدی جلدی لڑکی کے پاس آئی جس کا سر عامر کے گھٹنے پر تھا، اور جیسے ہی عامر نے اوندھی پڑی لڑکی کو سیدھا کر کے میرے سامنے کیا تو اگلے ہی پل میرے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ یہ تو مریم تھی۔ اس کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی تھی اور خون کی فوارے نکل نکل کر میرے اور عامر کے کپڑوں کو آلودہ کر رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ یہ تو مریم ہے عامر۔ میرے منہ سے اس کا نام سنا عامر نے تو کہنے لگی کہ تم اسے جانتی ہو؟ میں کہنے لگی کہ ہاں، یہ تو کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، میری دوست تھی، لیکن پھر اچانک کہاں غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس مرتبہ عامر سے زیادہ میں بوکھلائی ہوئی تھی۔ عامر سے کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھاؤ، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے برس رہی تھی اور میں اور عامر مریم کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔
ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا اور سر میں گہری چوٹ آئی تھی، 3 اسٹچز لگے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد اپنی دوست کو اپنے سامنے دیکھ کر میری خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں بھی میری ملاقات میری اس دوست سے ہو سکتی ہے۔ میں کندھے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن جب کہ میں اسے معافیا مانگنے لگی کہ سوری، ہم نے تمہیں دیکھا نہیں، تم ایسے اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رات کے اس پہر اتنی برستی بارش میں تم اکیلی سڑک پر بھاگ کیوں رہی تھی؟ میں نے مریم کو الگ کیا، اسے پانی پلایا۔ تب تک عامر بھی وہیں آ چکے تھے اور عامر کو دیکھ کر اس حوالے کی نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے بولتے ہی کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں عامر۔ تو اس نے عامر کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش دی تھی، پھر روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ میں جس قدر مصیبتوں کی گھری ہوئی ہوں کاش تم جان سکتی۔ میرے ماں باپ کا تو کب کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے گھر پر ہمارے چچا اور تایا لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ میرے ابا کے کارخانے بھی چچا نے زبردستی اپنے نام کروا لیے اور ہم اپنے ہی گھر میں نوکروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میرا بھائی جس کی عمر 18-19 سال ہے لیکن ذہن اس کا بچوں جیسا ہے، صرف اور صرف میری بات سنتا ہے۔ پھر جب ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد چچی نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے تک سے گریز نہیں کیا، تو میرا یہ بھائی میری خاطر چچی سے بھی لڑ جایا کرتا تھا۔ اور ایک روز میں بیٹھی کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ جب چچی نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تجھے میں نے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا، تو نے استری کیوں نہیں کیے؟ تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ اتنا لیٹ کام کرتی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہو۔ میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور چچی میرے بالوں کو زور زور سے نوچ رہی تھی۔ درد سے میں چلانے لگی۔ میرا بھائی جو کمرے میں سو رہا تھا میرے چلانے کی آواز سن کر کچن میں چلا آیا۔ جب اس نے چچی کو چلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے لکڑی کا دستہ اٹھا کر چچی کے کندھے پر مار دیا۔ اس نے اتنی قوت سے مارا تھا کہ چچی کا بازو ٹوٹ گیا۔ شام کو چچا آئے تو انہوں نے میرے بھائی کو بہت مارا، میرے بھائی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور مجھے بھی مار کر کہنے لگے کہ تمہیں اب اس گھر میں نہیں رکھوں گا، تمہارے اس پاگل بھائی کو تو میں پاگل خانے بھجواتا ہوں، جبکہ تمہارا بندوبست بھی اب کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد چچا چچی کمرے میں گھس پھسر کرتے رہے اور میں باہر بیٹھ کر روتی رہی۔ میرے کان تک صرف اتنی آوازیں پہنچی تھیں کہ چچا اپنے نشئی دوست کے ساتھ میری شادی کروانے والے ہیں۔ اس نشئی دوست کا قرض بھی چچا نے دینا تھا اور وہ قرض بھی اتر جاتا اور مجھ سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی۔ میں کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں پر میری زندگی عذاب ہو چکی تھی، لیکن شادی کے بعد بھی میں اپنی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کو بھی وہاں سے چھڑانا تھا اور سب کچھ جلد از جلد کرنا تھا، لیکن تبھی چچا نے اپنے اس نشئی دوست کو بلا کر کہا کہ صبح 11 بجے گھر آ جانا، تمہارا نکاح مریم کے ساتھ پڑھوا دیں گے۔ میرا تو سانس ہی گھٹ کر رہ گیا۔ مجھے شدت سے اپنے ماں باپ یاد آئے۔ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید مجھ پر یہ وقت نہ آ رہا ہوتا۔ میں دروازے کو پیٹ پیٹ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کو اس کمرے سے نکالے، لیکن وہ تھے کہ میری کسی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چچی نے ایک مرتبہ پھر مجھ پہ طنز کے نشتر چلا کر کہا کہ تو فکر مت کر، کل تیری ہوش میں ٹھکانے آ جائیں گی اور میں سکھ کا سانس لوں گی۔ پہلے میں خود کو بچاتی پھر ہی اپنے بھائی کو بھی بچا سکتی تھی، اس لیے سوچا کہ جیسے تیسے گھر سے بھاگ جاتی ہوں، پھر پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور پولیس والوں کو خبر کروں گی، اور جب وہ گھر آ کر میرے بھائی کو بھی چھڑا لیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری جائیداد، ہمارا گھر بھی ہمیں واپس مل جائے۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر سے بھاگ کر نکلی تھی۔ چچا نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ پیچھے ہی آئے، لیکن جیسے جیسے بچتے بچاتے میں اس جانب نکلی بدحواسی میں سڑک پر آ رہی تھی تاکہ کسی سے مدد مانگ سکوں، لیکن میرا ٹکراؤ آپ لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ساری رودات سنانے کے بعد مریم ایک مرتبہ پھر سسک سسک کر رونے لگی تھی، جبکہ میں حیرت سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دنیا میں کتنے مجبور لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے بھی مریم کے ساتھ ہمدردی تھی، لیکن شاید عامر کو مجھ سے بھی زیادہ مریم کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ فکر مت کریں، میں آپ کے بھائی کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑوا لوں گا اور آپ کی ساری ملکیت آپ کو واپس مل جائے گی۔
مریم کا کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں، اس لیے میں اور عامر مریم کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئے۔ گھر آ کر بھی مسلسل وہ روئی جا رہی تھی، کہنے لگی کہ پتہ نہیں وہ لوگ میرے بھائی کے ساتھ کیا کریں گے، کہیں اسے جان سے ہی نہ مار دیں۔ اگر انہوں نے اسے کسی پاگل خانے میں بھیج دیا یا کہیں گھر سے باہر نکال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس میرے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب عامر کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے آپ فکر مت کریں، صبح تک آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود ہوگا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ میری سہیلی کے لیے عامر اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے عامر کا یہ سب کچھ کرنا میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بننے والا تھا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فجر کی اذان گونجی تو مریم جائے نماز پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی نماز ادا کی تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ پھر رو رہی تھی اور میں اسے سمجھا رہی تھی کہ فکر مت کرو، عامر گئے ہیں نا، وہ تمہارے بھائی کو لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم نماز پڑھ کر آئی تھے کہ جب عامر وہاں پر آ گئے۔ عامر اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ جس قدر مریم خوبصورت تھی، مریم کا بھائی بھی اتنا ہی خوبصورت تھا اور قد کاٹ بھی 6 فٹ سے تجاوز کر رہا تھا۔ دکھنے میں وہ اب نارمل نوجوان لڑکا لگتا تھا اور جسامت میں بھی صحت مند تھا، اس لیے اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا، مگر ذہنی طور پر بچے جیسا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بہن کو دیکھا تو اپنی بہن کے گلے لگ گیا اور رونے لگا، بتانے لگا کہ چاچو نے اسے کتنا مارا، چچی نے اس کے بال بھی کاٹ دیے، اسے ڈنڈوں سے مارا۔ ان دونوں کو یہ باتیں کرتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، جبکہ عامر آگے بڑھ کر مریم کے بھائی مدثر کے کندھے پہ تھپکی دے کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، تم اب یہی رہو گے، یہاں پر کوئی تمہیں نہیں مارے گا، بلکہ ہم مل کر رہیں گے، ساتھ وقت گزاریں گے، کھیلیں گے، باہر گھومنے جائیں گے۔ مدثر تو یہ سن کر خوشی سے تالیاں بجانے لگا، جبکہ مریم سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ آپ دونوں کا ہم پر احسان ہے، آپ تو غیر ہو کر ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، جبکہ میرے سگے چچا چچی میرے اپنے ہونے کے باوجود ہم پر اس قدر ظلم زیادتیاں کرتے آئے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ جب تک مریم اور اس کے بھائی کو کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں مل جاتا یا ان کی جائیداد ان کو واپس نہیں مل جاتی، تب تک وہ لوگ یہیں رہیں۔ عامر نے اپنے دوست انسپیکٹر کو لے جا کر مریم کا بھائی بازیاب کروایا تھا، جبکہ بہت جلد ان پر کیس بھی ہونے والا تھا۔ اور یہ بات تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ اگر کوئی عدالتوں کے چکر کاٹنے لگ جائے تو گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر فیصلے نہیں سنائے جاتے۔ کچھ ایسا ہی چکر یہاں پر مریم کے معاملے میں بھی ہوا تھا۔ کیس تو کر دیا گیا لیکن اب تاریخ دی جا رہی تھی، نہ جانے کب یہ جائیداد مریم اور مدثر کے نام ہوتی۔ بہرحال مریم کے ساتھ میری دوستی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی سارا دن بچوں کی طرح گھر میں کھیلتا رہتا، عامر نے تو اسے کھلونے بھی لا کر دے دیے تھے اور وہ انہیں ہی لگا رہتا، یا پھر باہر باغ میں پھول پودوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ مریم کے آنے کے بعد میری زندگی بھی کافی مصروف ہو چکی تھی۔ پہلے پہل جو مریم کافی افسردہ سی رہتی تھی، دھیرے دھیرے وہ بھی خوش رہنے لگی۔ عامر جب بھی گھر آیا کرتے تھے تو مریم فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کھانا بھی دونوں بہن بھائی کمرے میں ہی کھا لیا کرتے تھے اور ان کی یہ عادت بھی مجھے اچھی لگتی تھی، مگر دھیرے دھیرے مریم کا رویہ بدلنے لگا۔ شاید ایک گھر میں رہنے کا اثر تھا، تو اب جب عامر آتے تو سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ جایا کرتی۔ عامر بھی جب مریم کو بیٹھا دیکھتے تو اسے سلام دعا کر لیا کرتے، حال احوال بھی پوچھ لیا کرتے، اور وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب بھی دے دیا کرتی تھی۔ دوپٹہ تو میں بھی کرتی تھی لیکن وہ ہمیشہ گلے میں ہی رہتا تھا اور سر پہ کرنے کی زحمت میں بہت کم کیا کرتی تھی، جبکہ مریم تو ہر وقت دوپٹے کو سر پہ اوڑھے ایسے رکھتی یا پھر سکارف بھی کر لیا کرتی تھی۔ جب سے مریم اور اس کا بھائی اس گھر میں آیا تھا، تقریباً 1.5 مہینے سے مجھ میں اور عامر میں دوریاں سی آنے لگی تھیں۔ پہلے پہل جو گھر کا دور و دیوار ہمارے کہوں اور محبت بھری باتوں سے گونجتا رہتا تھا، اب تو جیسے سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ ہم مریم اور مدثر کی پریشانیوں میں ایسے گھرے تھے کہ اپنی زندگی جینا تو بھول ہی گئے۔ اس روز بیٹھے بیٹھے ایسی بے چینی سی مجھے محسوس ہونے لگی کہ جیسے میں عامر کو پانے کے لیے ترستی ہوں گی۔ عامر بھی مجھ سے ایک طویل عرصے سے دور ہی رہا تھا۔ آج ایسے ہی سوچا کہ کیوں نہ عامر کو سرپرائز دیا جائے۔ ہر بار عامر ہی پہل کرتے ہیں، اس مرتبہ میں خود پہل کر لوں تو کیا ہی حرج ہے۔
یہ سوچ کر میں نے فٹافٹ عامر کی پسند کے کھانے بنائے. انہیں بریانی، کوفتے اور سیخ کباب بہت پسند تھے. میں نے ان کی پسند کا کھانا تیار کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے اتنی تیز ہاتھ چلاتے دیکھ کر مریم کہنے لگی، کیا بات ہے، کیا کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں؟ آج اتنا تکلف کیوں؟ میں نے مریم کی بات سنی تو چہرے پر ایک لالی سی چھا گئی. مسکرا کر کہہ نہیں سکی، بس ایسے ہی دل کیا ہے کہ عامر کی پسند کے کھانے بنا کر دوں. کئی روز سے وہ کافی مصروف ہیں، نہ مجھ سے کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے. ان کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا. میری یہ بات سن کر پتہ نہیں کیوں مجھے مریم کے چہرے پہ کوئی خوشی دکھائی نہیں دی تھی، بلکہ پھیکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر تھی. میں نے عامر کی پسند کا سوٹ نکالا، وہ لے کے باتھ روم میں چلی گئی. کچھ دیر کے بعد جب نہا کر آئی تو ہلکا پھلکا میک اپ کیا، تیار ہوئی. تب تک عامر آ چکے تھے. مجھے لگا کہ عامر مجھے دیکھ کر جیسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکل کر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو قدم وہیں پہ ٹھٹک کر رکھ چکے تھے، کیونکہ سامنے عامر مسکرا کر کھڑے تھے اور ان کے پاس مریم کھڑی تھی جس نے سرخ رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا. دوپٹہ اس نے سر پہ لے رکھا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ اس نے بھی کر رکھا تھا. وہ ایک ادا سے عامر کے ساتھ کھڑی تھی اور عامر کی نظریں تو مریم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں. یہ منظر دیکھ کر تو پہلی مرتبہ میرے وجود میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی. عامر مسکرا کر نہ جانے کس بات پر مریم سے ہنس کر بات کر رہا تھا، جبکہ مدثر بھی ان کے پاس ہی کھڑا تھا. اس نے عامر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھے اور مسکرا کر کبھی عامر کو تو کبھی اپنی بہن کو دیکھتا. عامر ہنس کر کہنے لگا کہ واقعی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تیار رہا کریں. آج تک میں نے عامر کے منہ سے صرف اپنی تعریف ہوتی سنی تھی، لیکن آج عامر کے منہ سے اپنی دوست کی تعریف سن کر تو میرے حواس بھی گویا فنا ہی ہو چکے تھے. جب عامر کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر کہنے لگے، کیا بات ہے بھائی، آج اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ دونوں سہیلیاں کہیں جانے کا پلان ہے یا مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہو؟ اس بات پر میری گالیں سرخ ہوئی تھی، جبکہ مریم کا کہا گونجا تھا. جبکہ میں کہنے لگی کہ نہیں بس ایسے ہی دل کیا تو تیار ہو گئی. کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اگلے ہی پل عامر نے میرے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، پھر کہنے لگے، تم تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی، میری بیوی ہو، میری شریک حیات ہو. تم تو جس حال میں بھی ہو مجھے قبول ہو. یہ الفاظ مجھے اندر تک تسکین دے چکے تھے. وہیں مریم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری سی آنے لگی تھی. مجھے مریم کا یہ رویہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. خیر میں نے کھانے کی میز پر کھانا لگانا شروع کیا تو تبھی مریم ایک باؤل میں شیر خورما بنا کر لے آئی، جہاں میرے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو عامر کو پاگل کر رہی تھی. وہیں جب شیر خورما لا کر رکھا گیا تو سارے کھانے کو چھوڑ کر عامر شیر خورمے کو دیکھ کر خوش ہو گیا. کہنے لگا، ارے واہ شیر خورما، سچ بتاؤں تو آج میرا دل شیر خورما کھانے کو ہی چاہ رہا تھا، اور دیکھو کیسے میرے سامنے پیش ہو گیا. میں تو ہکی پکی دیکھ رہی تھی کہ آخر مریم نے یہ شیر خورما بنایا ہی کب. جیسے ہی عامر نے شیر خورما پلیٹ میں ڈال کر کھانا شروع کیا تو تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے. کہنے لگے کہ بہت ہی لذیذ ہے، آج سے پہلے تو اتنی لذیذ شیر خورما تم نے نہیں بنائی. ان کی بات کا جواب مریم نے دیا تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی کہ نہیں یہ شیر خورما میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. پھر کیا تھا، عامر نے تو تعریفوں کے پل باندھنے لگے، جبکہ میں خود کو سمجھاتی رہی کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے. میں بلا وجہ ہی شک کر رہی ہوں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دھیرے دھیرے مریم کا رویہ اور عامر کا مریم کی طرف جھکاؤ مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں اتنی تیار تھی، جب کمرے میں آئی تو نیم دراز ہو کر وہ بیٹھے تھے اور صحیح اچھا موقع تھا. میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے سینے پہ سر رکھ دیا. کہنے لگی کہ عامر، کتنا وقت ہو گیا ہے ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر وقت نہیں گزارا، محبت بھری باتیں نہیں کی. جب سے مریم اور مدثر اس گھر میں آئے ہیں ہماری لائف تو بدل کر رہ چکی ہے. ان کا کیس کب تک ختم ہوگا؟ کم از کم ہماری زندگی میں خوشیاں تو واپس لوٹ آئیں. ہماری تو پرائیویسی ختم ہو کر رہ گئی ہے. اس بات کا جواب جو عامر نے دیا، میرے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے. عامر کہنے لگا، کیا مطلب، ہماری تو اتنی زندگی پڑی ہے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن تم اپنی سہیلی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ مجبور ہے، بے بس ہے. اگر ہمارے پاس مدد کے لیے آئی ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے.
نہ کہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. مجھے تم سے اس طرح کی بات کی تو امید نہیں تھی. چلو ہٹو، مجھے سونے دو، صبح اور بھی بہت کام ہے. عامر دوسری طرف پہلو بدل کر سو چکے تھے، جبکہ میں اتنا تیار ہوئی تھی. ساری محنت عامر کے لیے کی تھی تاکہ آج کی رات ہم یادگار بنا سکیں، لیکن وہ تو مجھے کسی خاطر بھی نہیں لا رہے تھے. بہرحال میں نے خود ہی عامر کو کندھے سے ہلا کر کہا، عامر، میں آپ کے ساتھ آج کی رات اچھے سے گزارنا چاہتی ہوں، پلیز غصہ تھوک دیں، مجھے صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے. لیکن عامر نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی تھی. کہنے لگے کہ میرا موڈ نہیں ہے، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. دھیرے دھیرے عامر کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بدلنے لگا. میں بھی خوبصورت تھی اور مریم بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن فرق بس اتنا تھا کہ وہ پردہ کیا کرتی تھی. ہر وقت اس کے سر پر دوپٹہ رہا کرتا تھا، اور یہ بات مجھے عامر بھی کہہ چکے تھے کہ تمہاری سہیلی اچھے اخلاق کی ہے، گھر میں کوئی غیر موجود ہو نہ ہو لیکن اس کا سر ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے. آج تک اگر میں اچانک بھی گھر میں داخل ہوا ہوں تو میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اترتے ہوئے نہیں دیکھا. کل صبح جب میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھا تو تمہیں بھی جگایا، لیکن تم تو اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی، جبکہ وہ پہلے سے ہی اٹھی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. اس کے بعد کچن میں جا کر دانے اٹھائے اور باہر باغیچے میں چڑیوں کو ڈالنے لگی. یہ سب کچھ میں تم سے ڈیزرو کرتا تھا. میں چاہتا تھا کہ تم ایسی ہی ہو. تھوڑی بہت عقل اپنی دوست مریم سے لے لو. جب میں نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سنی تو میرے دل پر لگی. میں کہنے لگی کہ عامر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میرا موازنہ کر رہے ہیں. میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے اس مریم کے ساتھ ملا بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو مجھ میں دن بدن خامیاں ہی دکھائی دینے لگی ہیں. آپ کا وہ محبت، وہ پیار تو جیسے کہیں کھو ہی کیا ہے. میری اس بات کو سننے کے بغیر کوئی جواب دیے عامر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یہی وہ لمحہ تھا جب میں مریم اور اس کے بھائی سے خار کھانے لگی تھی. مجھے ان کی موجودگی اب خطرہ دینے لگی تھی. اگرچہ زیادہ دیر تک یہاں پر رہتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا. یوں میرے شوہر کا مریم کے ساتھ دینا، ان کی تعریفیں کرنا، اس سے میرے ساتھ موازنہ کرنا، یہ باتیں میں کسی طور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں زبان کی کڑبی بھی نہیں تھی، اس لیے کچھ سوچا اور پھر مریم کے پاس آئی جو میرے ہی گھر میں مہارانی بنی بیٹھی تھی. میں کہنے لگی، مریم، اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تم سے ایک بات کہوں. وہ کہنے لگی، آؤ، کیا بات ہے؟ اس گھر میں ایسے رہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے. میں مریم سے کہنے لگی کہ دیکھو، تم 2 مہینے سے میرے گھر پر رہ رہی ہو، دیکھو برا نہ منانا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ رینٹ پر ایک گھر دیکھ لو اور تم دونوں وہاں پر رہ لو. اتنی اچھی اچھی جابس ہیں، اگر تم عامر سے کہو گی تو تمہیں وہ ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی لگوا دیں گے. باقی ہم مالی طور پر تمہاری پوری مدد کریں گے. فی الحال مجھے یہی بہتر لگ رہا ہے کہ تمہیں خوشی خوشی اس گھر سے الگ گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے. باقی عامر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بہت جلد تم لوگوں کو تمہاری جائیداد بھی مل جائے گی. میری یہ بات مریم نے چپ چاپ سنی، سر ہلایا، کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، یہ گھر تمہارا ہے، عامر تمہارا ہے، ہمیں مزید تم پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد مریم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ مدثر نہ جانے کب سے گھور گھور کر مجھے سر تا پیر دیکھ رہا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا تو اپنی نظروں کے ساتھ زاویے اس نے بدل دیے. مجھے لگا کہ چلو اچھا ہے، میرے سمجھانے پر اگر مریم سمجھ گئی ہے تو عامر کے آنے پر وہ خود ہی کہے گی کہ کرائے پر ایک گھر لے دوں. اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن جیسے ہی عامر گھر میں داخل ہوئے تو مریم اس وقت اپنا سامان اٹھا کر روتی ہوئی مریم اور مدثر کمرے سے نکلی. تو جیسے ہی عامر نے ان دونوں کو سامان کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا تو سیدھا مریم کی طرف چلے گئی. کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ مریم نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا، اور اس کے بعد جس طرح کا ڈرامہ اس نے کیا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. روتے ہوئے دھاڑے مار کر کہنے لگی کہ بس میرے تو نصیب ہی پھوٹے ہیں، بس قسمتی ایسی پائی ہے، جہاں بھی جاتی ہوں بس چھٹکاری ملتی ہے. کاش مجھ یتیم کے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج مجھ پر یہ نوبت نہ آتی. در در سے دھتکاری تو نہ جاتی. بہتر ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں. اس گھر پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، اس گھر کی کسی چیز پر میرا حق نہیں ہے. میں تو جہاں پر مہمان تھی، اور مہمان کو کوئی اتنے دن تک کوئی اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ نے جو اتنے دن تک میرے ساتھ نیکی کی بس وہی کافی ہے. مریم کی باتیں سن کر عامر آگ بگولا ہو چکا تھا. کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے مریم؟ کس نے کہا ہے تمہیں اس گھر سے جانے کو؟ بتاؤ مجھے، کیا فرحانہ نے کوئی بات کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی.
کہنے لگی کہ بس اب میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کا رشتہ خراب ہو، میرے چلا جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن عامر اگلے ہی پل میرے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، جتنا مریم گھر فرحانہ کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی ہی چلتی ہے، فرحانہ کون ہوتی ہے تمہیں اس گھر سے نکالنے والی؟ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے اسے تو ٹھیک ہے، آؤ ہم نکاح کر لیں، جب نکاح ہو جائے گا تو تم بھی اس کے برابر کے حقوق پر آ جاؤ گی، بس میں دیکھتا ہوں یہ کیسے تمہیں اس گھر سے نکالتی ہے۔ میں بت بنی یہ سب کچھ سن رہی تھی، سب کچھ ایسے خواب سا لگ رہا تھا۔ عامر مریم کو لے جا رہے تھے، میرے تو کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی، دماغ بالکل جم چکا تھا۔ پھر بے یقینی سے میں نے عامر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑیں اس کا ہاتھ، آپ صرف اور صرف میرے ہیں، یہ ڈائن ہے، چڑیل ہے، اس کے ساتھ اس کے چچا چچی نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ارے اسے تو مار دینا چاہیے تھا، کم از کم میری زندگی تو برباد نہ کرتی، یہ ہوتی کون ہے میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی؟ اتنا کہہ کر جیسے ہی میں مریم کی طرف بڑھی، اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اگلے ہی پل مجھے گردن سے عامر دبوچ چکا تھا اور اسی کے ساتھ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا، اور یہ تماچا صرف میری گال پر نہیں لگا بلکہ میری محبت پر لگا تھا۔ میرے سارے مان، میرے سارے احساسات ٹوٹ چکے تھے۔ عامر مجھے باتیں سنا رہا تھا، اس نے میرے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر دونوں گھر سے چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھی سکتے کی کیفیت میں سوچتی رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب دونوں واپس آئے تو گلے میں پھولوں کے ہار تھے، سرخ رنگ کا آنچل مریم نے خود پر اوڑھ رکھا تھا، چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ جو میری طرف اچھال رہی تھی۔ یہ دوست تھی یا دشمن، میرے حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا، 2 مہینوں میں ہی میرے مقابل آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کاش اس روز میم اس کے ساتھ گھر پہ باہر نہ جاتی تو آج میری زندگی اس موڑ پہ بھی نہ لا کر مجھے کھڑا کرتی۔ عامر نے مریم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لو کر لیا ہے میں نے نکاح مریم سے، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم، کیا اکھاڑ لو گی اس کا؟ تم سے لاکھ درجے بہتر مریم ہے، اگر تم سے پہلے مجھے مریم مل جاتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تم نے کیا ہی کیا ہے، تمہیں اپنے حسن پر غرور ہے، تو وہ سکون اور وہ خوشیاں جو مجھے مریم کو پا کر ملی ہیں وہ تم دے ہی نہیں سکی۔ میں چپ چاپ دونوں کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے غرور تھا تو فقط عامر کی محبت پر، لیکن جب محبت ہی نہیں رہی تھی تو کیسا غرور اور کیسا مال۔ وہ دونوں کمرے میں جا چکے تھے جبکہ مدثر وہیں پہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی آج عامر اور مریم کے ساتھ اپنی پہلی رات منانے والا ہے، اور یہ سوچ سوچ کر میں رو رہی تھی۔ جب مدثر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، کبھی اس بند دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی مجھے، پھر اپنی جیب سے رومال نکال کر میری طرف بڑھا کر کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ عامر بھائی نے تمہیں مارا ہے اس لیے؟ کوئی بات نہیں، انہوں نے میری آپی سے شادی کر لی ہے تو آؤ میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، پھر تم خوش ہو جانا، میری آپی کے پاس بھی شوہر ہو جائے گا اور تمہارے پاس بھی میں ہو جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سننا تھی کہ میں غصے سے تڑپ اٹھی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، بکواس کرتے ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اگلے پل ہی مدثر نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، میرے منہ پر مکے مارنے لگا، کہنے لگا تو ہوتی کون ہے مجھے مارنے والی؟ جیسے عامر بھائی نے تجھے مارا ہے نا، میں بھی تجھے ویسے ہی ماروں گا، چلی جاؤ اس گھر سے، یہ گھر میرا اور آپ ہی کا ہے۔ آپ ہی تو پہلے ہی مجھے کہہ چکی ہیں کہ وہ عامر بھائی سے محبت کرنے لگی ہیں، وہ اس گھر کو آپ سے چھین کر رہیں گی، وہ آپ کی ساری خوشیاں خود لے لیں گی، اور دیکھو انہوں نے لے لی، اب آپ کا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جاؤ۔ بھلے ہی وہ پاگل تھا لیکن کہیں نہ کہیں مجھ پہ یہ راز کھول چکا تھا کہ حسد کیسے زندگی برباد کر دیتا ہے۔ مریم ایسا کھیل کھیل گئی تھی کہ میں لاجواب رہ چکی تھی۔ میرے منہ پر مکوں کی برسات سے میرے ناک سے خون آنے لگا تھا، چہرہ سوج گیا تھا، میں دور درد سے چلانے لگی۔ تبھی عامر اور مریم کمرے سے باہر آئے تھے اور میں روتے ہوئے مدثر کو خود سے دور کر رہی تھی، جو تقریباً میرے اوپر پورا جھکا ہوا تھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر مار رہا تھا۔ عامر نے جب یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر مدثر کو دور کرنے لگا، کہنے لگا کہ پاگل ہو گئے ہو، مار کیوں رہے ہو؟ میں رو رہی تھی جبکہ مدثر کہنے لگا کہ پہلے اس نے مجھے مارا ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، میری آپی کو بھی گالیاں دی ہیں، اس لیے میں اس کو سبق سکھا رہا تھا۔
بجائے اسے ڈانٹنے کے عامر مجھے ہی ڈانٹنے لگا کہ دیکھو اگر اس طرح کے تماشے تم نے کرنے ہیں نا تو چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، لیکن میری زندگی میرا سکون برباد مت کرو، سمجھی؟ یہ نہ ہو کہ تمہیں میں اپنے اس رشتے سے ہی آزاد کر دوں۔ نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا تھا مریم نے میرے شوہر کو، میرے ہی خلاف ہو کے رہ گیا تھا اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی، گنہگار ہو چکی تھی۔ عامر ایک مرتبہ پھر مریم کے ساتھ کمرے میں جا رہا تھا اور میں سسک کر اپنی ناک سے بہتا خون صاف کر کے صرف اتنا بولی تھی کہ عامر تم بہت پچھتاؤ گے جب تک تم پر حقیقت آشکار ہوگی، بس دعا کرو کہ تب تک میرے دل میں تمہارے لیے محبت باقی رہے، کیونکہ اگر میں تمہارے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر گئی تمہارے لیے بڑی مشکل آنے والی ہے۔ عامر نے پلٹ کر مجھے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے میری اہمیت اس گھر میں کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ میں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی۔ سارا دن بس گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی، پورے گھر پہ حکمرانی مریم کی ہو چکی تھی۔ میرے سارے کپڑے، سارا زیور، میرا کمرہ، سب کچھ مریم کا ہو چکا تھا اور میں کسی ملازمہ کی طرح گھر کے کونے میں بیٹھی اسے تیار ہوتا دیکھتی رہتی۔ بھوک لگتی تو تھوڑا بہت کھانا کھا لیتی، ورنہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ کر سوگ مناتی رہتی۔ عامر نے پلٹ کر مجھے بلانے کی کوشش تک نہیں کی تھی، جبکہ وہ مدثر بھلے ہی بچہ تھا لیکن جسمانی طور پر تو صحت مند تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی نظروں میں اب پہلے جیسی معصومیت نہیں رہی۔ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، یہی وجہ تھی کہ میں اسے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اس روز میری اور عامر کی شادی کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے، نہ جانے کیوں، مگر ایسے ہی میرا دل چاہا کہ میں تیار ہو جاؤں، وہ کپڑے پہنوں جو عامر کو پسند آیا کرتے تھے۔ اب تو ہفتوں ایک سے زیادہ سوٹ پہن کر ہی گزارا کر لیا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ بھلے ہی مریم کے ساتھ عامر بہت خوش ہے، لیکن مجھے ایک مرتبہ تو اس کی خاطر تیار ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ماسی کی محبت اس کے دل میں تازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ساری اداسی ایک طرف رکھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ الماری کھولی تو ایک سرخ رنگ کا جالی دار فراک میں نے زیب تان کر لیا۔ ہلکا میک اپ کیا، ابھی میں تیار ہو ہی رہی تھی کہ مجھے عامر کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، بھلے ہی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے لیکن آج بھی میں ویسی ہی خوبصورت لگتی تھی۔ میں اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مریم اور مدثر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے یوں تیار دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگے کہ یہ کس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ میرے شوہر کو بہکانا چاہتی ہو؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ وہ تم میں دھیان دے گا، اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف میرا جادو چل رہا ہے، سمجھی؟ کس کی اجازت سے تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ اتارو میرے کپڑوں کو۔ اس کی اس بات پر میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ تم نے تو میرا شوہر، میرا گھر، میری محبت، میری ہر ایک چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں نے تو بس ایک سوٹ ہی پہنا ہے۔ تبھی عامر بھی وہاں آ چکا تھا اور جیسے ہی عامر نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ عامر مبارک ہو، آج ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھیے 2 سالوں میں آپ نے مجھے کتنی خوشیاں دی، اتنی خوشیاں کہ ان کے رنگ میرے چہرے پر عیاں ہیں۔ میرے چہرے پہ نیل ہلکے زخموں اور کالے حلقوں کے نشان تھے۔ مجھے لگا تھا میری یہ بات عامر کو جھنجھوڑ دے گی، لیکن اگلے ہی پل مدثر آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بھائی دیکھیں، اس نے میری بہن کے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ نیا سوٹ میری آپ ہی کا ہے، اسے بولیں کہ یہ اتارے۔ عامر نے جب مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تو انتہائی کڑوے لہجے میں کہنے لگا، تم نے مریم کو سوٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ کس کی اجازت سے پہنا ہے؟ یہ میں خاص مریم کے لیے لایا تھا، تم کون ہوتی ہو اسے ہاتھ لگانے والی؟ اتارو ان کپڑوں کو۔ میں رونے لگی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے وہیں پہ وہ کپڑے اتروانے کا کہہ دیتا۔ میں کہنے لگی کہ میں واش روم میں چینج کر کے آتی ہوں، لیکن اگلے پل جب عامر نے مجھے پکڑ کر جھٹکا تو جالی دار بازو پھٹتا چلا گیا۔ کپڑوں کا پھٹنا تھا کہ مریم چلائی تھی، رو کر کہنے لگی کہ میرا نیا سوٹ کتنی محبت سے لائے تھے آپ عامر، یہ ڈائن سب کچھ خراب کر گئی۔ عامر غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا ہوا مدثر آگے بڑھا اور غصے سے میرے بازو کو دبوچ کر میرے منہ پر تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولا کہ کیوں پہنے ہیں تم نے میری آپ ہی کے کپڑے؟ اس کا ہاتھ میرے گالوں پر پڑتا اس سے پہلے عامر پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ میں بات کر رہا ہوں نا، تم کیوں بڑے بن رہے ہو؟ پھر میرا بازو جھٹک کر بولے کہ جاؤ اتار کر آؤ یہ کپڑے فوراً، اور خبردار جو آئندہ میری بیوی کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا۔
یہی وہ وقت تھا جب میرا دل سرد ہو گیا، بالکل پتھر جیسا سخت ہو گیا۔ میں نے اپنے سادے عام سے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد جب میں واپس اس کمرے میں آئی تھی جس میں میرا سامان پڑا تھا، میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب عامر میرا نہیں رہا تھا تو میں یہاں پر کیوں رہتی؟ خدا کی زمین بہت بڑی تھی، میں کہیں بھی چلی جاتی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس گھر سے باہر چلی گئی۔ جس وقت اس گھر کو چھوڑا تھا کوئی بھی سامنے نہیں تھا، یوں بھول کر ہی صحیح کوئی مجھے جانے سے روک لیتا۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی آئی، سامان والا بیگ اٹھا کر سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آس پاس لوگ تھے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی ایک جانب کو سڑک کراس کرنے لگی تو تبھی فل سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھی اور میں چاہتی تو ہٹ بھی سکتی تھی، لیکن میں نے اپنا بیگ وہیں پر چھوڑ دیا۔ شاید مرنا ہی بہتر تھا۔ گاڑی آ کر مجھ سے ٹکرائی ضرور تھی، لیکن شاید میں بچ گئی۔ خون ایک مرتبہ پھر سڑک پر پھیلا تھا، لوگ میرے قریب اکٹھے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ یہ سوچا تھا کہ اب آنکھ قبر میں ہی کھلے گی، مگر نہیں۔ میں ہاسپٹل میں موجود تھی اور آنکھیں کھولی تو پاس ہی نرس تھی۔ سوال کرنے لگی کہ کیسے محسوس کر رہی ہیں آپ، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی وہاں پر ایک 35-40 سالہ شخص آیا، کہنے لگا محترمہ، اگر میں بر وقت بریک نہ لگاتا، گاڑی نہ روکتا تو شاید آپ زندہ نہ ہوتی۔ آپ کو خودکشی کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے رہے لیکن میں کچھ بھی نہ بولی۔ میرا دماغ بالکل جم چکا تھا۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بابا آپ نئی ماما لے آئے ہیں، کتنی پیاری ہیں یہ، بولتی کیوں نہیں ہے؟ جب میں بہت دیر تک نہ بولی تو وہ بار بار یہ کہنے لگے، مگر وہ شخص انہیں بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ نہیں بیٹا، یہ آنٹی ہیں، انہیں چوٹ لگی ہے نا، آپ کے بابا سے غلطی ہو گئی، اس لیے ان کو گھر لے آئے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ان کو ان کے گھر بھیج دیں گے۔ وہ بچے جب بار بار مجھے بلاتے تو میرے اندر کہیں نرم دل فرحانہ پھر سے جی اٹھتی۔ میں ان دونوں بچوں کو جواب دینے لگی، ان سے بات کرنے لگی۔ مجھے ان بچوں کے ساتھ بولنا دیکھ کر، وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے وہ شخص بھی خوش ہو گیا۔ مجھے بتانے لگا کہ میری بیوی 2 مہینے پہلے انتقال کر چکی ہے اور تبھی سے میرے بچے بہت اداس ہیں۔ میری بیوی کینسر کی مریضہ تھی، مرنے سے پہلے بچوں سے کہہ گئی کہ آپ کے بابا نئی ماما لے آئیں گے جو ان سے بہت محبت کرے گی۔ بس معصوم بھولی ذہنیت کے بچے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں کہ بابا نئی ماما لے کر آئیں جو ہمیں بالکل اپنی ماما جیسا پیار دے۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو برا مت منائیے گا، میرے بچے اگر آپ کو ماما سمجھ رہے ہیں تو میں انہیں سمجھا دوں گا۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی۔ دھیرے دھیرے میں نے بھی بولنا شروع کر دیا اور خاموشی ختم کر دی۔ ایک روز وہ شخص مجھ سے سوال کرنے لگا تو میں نے اسے اپنے ماضی سے سب کچھ بتا دیا۔ پیشے سے وہ ایک وکیل تھا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا آپ عامر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری طرف سے اس نے خود خلا کا کیس لڑا اور یوں عامر نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ طلاق دینے سے پہلے اس نے میرے کردار پر بہت الفاظ کسے تھے، مجھے بدنام کیا تھا اور میں کردار کی ہی ایسی ہوں، لیکن مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ان سب معاملات سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ اس شخص سے بھی یہی کہہ دیا کہ مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑ دیں، ہو سکے تو کوئی جاب دلوا دیں، مجھ پر احسان کر دیں تاکہ میں اپنے خرچ خود اٹھا سکوں۔ لیکن اس شخص نے کہا تھا کہ آپ میری مہمان ہیں، میرے بچوں کے ساتھ رہیں، میرے بچوں کو خوش رکھیں، بدلے میں آپ کو اس گھر میں ہر طرح کی سہولت ملے گی، اور آپ کو کیا چاہیے؟ وہ شخص جس کا نام مستقیم تھا بہت اچھا تھا۔ میری عدت اسی گھر میں پوری ہوئی اور عدت کے فوراً بعد اس نے مجھے نکاح کا کہا تھا۔ اس کے دونوں بچے میرے ساتھ کافی گھل مل چکے تھے اور جس طرح میں نے ان کی ماں بن کے خیال رکھا، مستقیم بہت متاثر ہوئے تھے۔ اور مستقیم سے نکاح سے پہلے میں نے صرف یہی کہا تھا کہ دیکھیے میں آپ کے بچوں کی ماں بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ رہی بات دوسری شادی کی، تو اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو خدا را دوسری عورت شامل کرنے سے پہلے مجھے کہیں محفوظ مقام پر چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ میں شراکت کا دکھ ایک مرتبہ سہ چکی ہوں، اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے میں اذیتیں سہنے کے لیے زندہ ہی نہ بچوں۔ مستقیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، آپ میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری عورت ہیں۔ پھر میں نے مستقیم سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک طویل عرصہ لگا مجھے مستقیم کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے میں۔ بچوں کے ساتھ تو بالکل ایک ماں جیسی محبت تو مجھے ہو ہی چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مستقیم کی
جڑواں بچوں سے بھی نوازا۔ چاروں بچے ہی ہمیں جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، جبکہ عامر اور مریم کا سنا ہے کہ دونوں کے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ عامر کی ساری جائیداد مریم نے اپنے نام کروا دی تھی۔ کام میں ایسا نقصان ہوا کہ عامر قرضدار ہو گیا۔ مریم تو اسے قرضے میں ڈوبتا دیکھ کر اس کا گھر، اس کی پراپرٹی پر اپنا حق جما کر عامر سے علیحدگی اختیار کر چکی، جبکہ عامر اپنا مستقبل ایک مرتبہ پھر سنوارنے کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں پر جب حلال طریقے سے کما نہ سکا تو 2 نمبری شروع کر دی اور پھر دبئی کی پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ سنا ہے دبئی کے قانون بہت سخت ہیں، لمبی قید کے لیے اندر گیا ہے، اب زندہ ہے یا مر گیا کسی کو علم نہیں، لیکن بہرحال میں اتنا سب کچھ سہنے کے بعد سکون میں آ چکی ہوں۔ یہ دنیا تو مکافات عمل ہے، ہر شخص جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ اسی دنیا میں لے کے رہے گا۔